کیا پاکستان میں ایک نیا فیلڈ مارشل بننے جا رہا ہے؟ کیا جنرل عاصم منیر کو تاریخ کا دوسرا فیلڈ مارشل بنایا جا رہا ہے؟ کیا ہم ایک نئے پاور شفٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ کوئی عام خبر نہیں، یہ ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر منہاس STV7 اردو آسٹریلیا سے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا وہ سب کچھ جو مین سٹریم میڈیا آپ کو بتانے سے قاصر ہے۔ چلیے اس خبر کے ہر پہلو کو کھولتے ہیں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل ہوتا کیا ہے۔ فیلڈ مارشل پاک فوج کا سب سے بڑا 5 سٹار رینک ہے جو صرف غیر معمولی خدمات یا جنگی کامیابیوں پر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ریٹائرمنٹ پیکج نہیں، یہ ایک اعزاز ہوتا ہے۔ پاکستان میں آج تک صرف ایک شخصیت کو یہ اعزاز ملا، فیلڈ مارشل ایوب خان۔ یہ رینک عام طور پر آرمی چیف کی مدت کے بعد بھی طاقت کی علامت بن جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حالیہ خبروں کی۔ کئی باوثوق ذرائع کے مطابق جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کی تجویز زیر غور ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ جنرل صاحب نے فوجی ڈسپلن کو مضبوط کیا، ادارہ جاتی ہم آہنگی قائم رکھی اور ملکی سیاست میں فوج کا اثر برقرار رکھا اور دیگر سیاسی تحریکوں کو کنٹرول کیا جیسا کہ PTI۔ کچھ تجزیہ نگار کہتے ہیں یہ اعزاز ان کی خاموش کامیابیوں پر دیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے، فیلڈ مارشل بناتا کون ہے؟ یہ رینک صدر پاکستان دیتے ہیں اور اس کے لیے فوج کی اعلیٰ قیادت اور سیاسی قیادت کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ کوئی تحریری قانون نہیں، لیکن روایتی طور پر یہ اعزاز صرف ایسے جنرلز کو ملتا ہے جو غیر معمولی خدمات سر انجام دیں، خاص طور پر جنگ کے دوران یا بڑی عسکری تبدیلیوں پر۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں اس فیصلے کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے ممکنہ فائدے۔ قیادت میں تسلسل آتا ہے، ادارہ جاتی استحکام آتا ہے، عسکری عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے ایک جمہوری نظام کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جمہوری نظام پر سوالات اٹھتے ہیں، فوج کی سیاست میں مداخلت کے تاثر میں اضافہ ہوتا ہے، سویلین بالادستی کمزور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں کہتا چلوں یہ ایک نازک فیصلہ ہوگا جس کے اثرات لمبے عرصے تک محسوس ہوں گے۔ تو ناظرین، سوال یہ ہے، کیا جنرل عاصم منیر واقعی فیلڈ مارشل بننے جا رہے ہیں یا یہ صرف ایک سیاسی چال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس STV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔